جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں، لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی. آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں. ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں. تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا اتنے فٹ کا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے. زندہ قوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں. جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا. جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو. آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا. لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام، 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے. علامہ جامی کا کلام، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو. کلام ابھی زندہ ہے. اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا. ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا. اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں مولانا یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی ہے، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے آمینہ کے لال کا ذکر کرو۔ ہاں اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، 100 روپے 200 روپے 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیزو دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے۔ 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ، مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں، واقعہ معلوم ہوگا ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے، وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا، مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے ہیں اور آگ میں کودنے والے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہمارے نبی کے لیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا، میں کود جاؤں گا۔ میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میں بھی کرتا ہوں، میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں، ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے، لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی۔ اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے، جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا۔
ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کس کے لیے؟ نبی پاک کے نام سے جب کوئی بندہ سیریس ہوتا ہے، حالات مدے کو کیا ہے، حالات ہر زمانے میں خراب رہے ہیں، حالات تمہیں بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کہتے سارے لوگ ادھر سے ادھر سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھی دی جا رہی تھی، کتنے حاسدین تھے۔ تب اعلیٰ حضرت نے یہ پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ بعد میں دل نے کہا یہ کیا شکایتیں کر رہا ہے، حاسدین اتنے ہیں، اعدائے دین اتنے ہیں، دشمن یہاں ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ سب شکایتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر احمد رضا نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا، نہیں نہیں یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ ارے یا رسول اللہ، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب نبی پاک ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس پا؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کے ساتھ میں آج گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے، یہ میسج دیتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، زور سے، حشر تک ڈالیں گے ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، زور سے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ۔